جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ آج ہمارا اس کورس کا دوسرا دن ہے۔ کل کے سبق میں پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے تراویح کے فضائل اور اس حوالے سے کچھ اور باتیں پڑھی تھیں، ان پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات۔ اب یہ ہے کہ کچھ سوال و جواب ہیں، پھر اس کے بعد مسائل کے عنوانات ہوں گے۔ تو پہلا عنوان ہے آج کے سبق میں تراویح کی رکعت کا مسئلہ۔ کل بھی اس پر کچھ میں نے اشارہ کر دیا تھا۔ سوال ہے کہ نماز تراویح کی رکعات کتنی ہے؟ تو تراویح کی رکعات آپ حضرات جانتے ہیں فقہ حنفی میں، اچھا فقہ حنفی جب ہم کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن اور سنت میں کچھ اور ہے اور فقہ حنفی میں 20 ہے، کیونکہ فقہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے نچوڑ کا نام ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بات قرآن میں سے احادیث کی روشنی میں میں نے سمجھی آج 1500 سال بعد، یا آپ نے سمجھی، اور ایک یہ ہے کہ پہلی صدی میں تقریباً 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یعنی ولادت ہے، اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ تو جو اول لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو میرے بعد ہے۔ تو جو بہترین زمانے کے لوگ ہیں انہوں نے جو کچھ قرآن اور حدیث سے سمجھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہماری سمجھ سے زیادہ اٹھنٹک ہے، زیادہ مضبوط ہے، بس یہ بات ہے۔ باقی ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، یا فقہ حنفی کا میں نے ابھی کہا، وہ بھی ظاہر ہے انہی کی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ ایک ہے، یہ ہمیں امام ابو حنیفہ نے بتایا نہ، قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یا تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اور نماز فرض ہے، 5 نمازیں ہیں، اور پھر ہر نماز کی اتنی اتنی رکعت۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس میں ہم فالو کرتے ہیں ان کو ہم فالو کرتے ہیں جو فروعی مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، اعتقادات ہیں، اور اس طرح کے مسائل ہیں۔ اس میں تو ظاہر ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس کے اوراق سے جو ہمیں عقائد اور نظریات ملتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں۔ اور خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مشہور ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملے حدیث کے خلاف، حدیث اس کے حدیث کے خلاف ہو میری بات، تو تم حدیث کو لے لینا اور میری بات کو دیوار پہ مار دینا۔ یہ خود ان کا قول مشہور ہے، لہذا یہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اس لیے میں نے اتنی لمبی وضاحت کر دی یہاں۔ تو فقہ حنفی میں 20 رکعت تراویح ہے۔ اور اب دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ فقہ حنفی کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی، وہ جو کچھ لیتے ہیں ظاہر ہے قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو دعائیں ہیں، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب کی سمجھ عطا فرما۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوترا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، اور وطر کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ مشہور کتاب حدیث کی، اس کے حوالے سے ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن پڑھائی، 3 دن پڑھائی، جتنے دن بھی، تو 20 رکعت تراویح پڑھائی بھی اور پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ دوسری روایت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات رمضان میں تشریف لائے، فصلی الناس 24 رکعتا واوتر بثلاثہ، کہ آپ نے لوگوں کو رمضان میں ایک رات نماز پڑھائی، کتنی؟ 4 کو کہتے ہیں، اور 20 کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے 24 رکعتیں پڑھائی، یعنی 4 فرض، پھر اس کے بعد جو سنتیں وغیرہ پڑھی ہوگی، پھر اس کے بعد 20 رکعت تراویح، اور پھر آخر میں آپ نے 3 وتر بھی پڑھائے۔ تو یہ دو روایتیں ہو گئی۔ تیسری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ رمضان میں رات کو لوگوں کو نماز پڑھائیں 20 رکعتیں۔ مسند احمد بن ہونے کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ حدیث میں آ گیا، بس یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ بس یہ آج کل چونکہ حوالے زیادہ لوگ مانگتے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ عربی عبارات بھی بیچ میں
آپ کے سامنے شو کی ہیں تاکہ آپ حضرات ان کو سمجھ سکیں۔ لیکن صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہم رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو 20 رکعت پڑھتے تھے، اور وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ بِالْمِئَيْن، یعنی 100 کو کہتے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، قاری صاحب 100 آیات والی صورتیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ایک رکعت میں بسا اوقات اتنی لمبی 100 آیتیں پڑھ لیتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، وَكَانُوا يَتَوَكَّؤُونَ عَلَى عُصُيِّهِمْ فِي عَهْدِ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ من شدت القیام۔ ہم جو ہے یعنی کمزوری کی وجہ سے پھر عصا پر بسا اوقات سہارا لے لیتے تھے، لمبے قیام کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لاٹھیوں کا سہارا لے دیتے تھے کہ کہیں ہم گر نہ جائیں۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اتنی طویل پڑھیں اور اتنی زیادہ پڑھیں۔ آگے ایک اور بھی اسی حوالے سے عربی عبارت پیش کی ہے، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ ہمیں وہ تراویح پڑھاتے تھے اور گھر لوٹ جاتے، ابھی رات باقی ہوتی تھی تو، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک فقیہ صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، لہٰذا ان تمام روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ رکعات جو ہے تراویح کی وہ 20 ہیں۔ ہمیں کسی کی باتوں میں آ کر اور رمضان المبارک کے مہینے میں بالخصوص عبادت سے جان چھڑانے کے لیے 8 پڑھ کے نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ احادیث اپنی جگہ، آگے دیکھیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعۃ، اجماع کہتے ہیں جس پر سب متفق ہوں، تو اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ صحابہ کا اس پر اتفاق تھا کہ تراویح کی رکعت 20 ہے۔ آگے ابھی اس کے حوالے سے اور مسائل ہیں، بغیر ثنا کے قراءت شروع کرنا۔ اچھا، اب جو آپ میں سے حفاظ ہیں امید ہے وہ توجہ کریں گے انشاءاللہ، تو یہ مسائل آپ کو پیش آ سکتے ہیں، یہ آپ نے توجہ سے سننے ہیں۔ بغیر ثنا کے قراءت شروع کرنا، عام طور پر تراویح میں آدمی جلدی میں ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ثنا نہیں پڑھتا، ثنا پڑھے بغیر جو ہے وہ الحم سے فوراً شروع کر لیتا ہے، اور یا پھر اتنی تیز پڑھتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں نہیں پڑھی، اور پھر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب نے پتہ نہیں ثنا پڑھی بھی ہے کہ نہیں۔ تو بات یہ ہے، ثنا نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی نہیں کی تو پھر کیا فائدہ۔ یہ الگ بات ہے کہ اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ثنا پڑھنا ایک مستحب عمل ہے، اور ترک مستحب سے نماز میں کوئی کباہت نہیں آتی۔ امید ہے آپ لوگ بات کو سمجھ گئے ہوں گے، یعنی ثنا اگر، اس کو میں یوں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی دن غلطی سے ثنا چھوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ہو گئی ہے، آپ پریشان نہ ہو، لیکن جان بوجھ کر ثنا نہ پڑھنا جلدی کے چکر میں، یہ بہت غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں اور آپ پڑھ رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اگر ہم نے شروع میں اللہ کی تعریف ہی نہیں کی، یعنی جو فاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، وہ اگر وہ آپ نے نہیں پڑھی تو پھر کیا فائدہ آپ کا تراویح پڑھنے کا۔ تو اس لیے مستحب ہے، پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ عادت بنا لیں گے تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہوگا۔ تراویح میں ختم قرآن، تراویح میں قرآن مکمل کرنے کی شرط کیا حیثیت ہے؟ آیا ایک سے زائد مرتبہ بھی تراویح میں قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ جواب، تراویح میں ایک بار مکمل قرآن ختم کرنا سنت ہے، اس کو چھوڑنے والا تارک سنت کہلائے گا۔ ہاں، ایک سے زائد مرتبہ قرآن ختم کرنا باعث سعادت و اجر و ثواب ہے۔ اس سوال و جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ تو لازمی قرآن پڑھنا چاہیے، اور اس لازمی کی حیثیت جو ہے میں کل کے سبق میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ پڑھنا تو سنت ہے۔ ہاں، اگر کسی نے 10 دن میں مکمل کر لیا، 15 دن میں کر لیا، تو 15 دن دوبارہ قرآن سنائے، اچھی بات ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں لوگوں کو نماز تراویح پڑھائے وہ ان سے آسانی کا معاملہ کرے، اگر اس کی قرات آہستہ ہو تو ایک قرآن ختم کرے، قرآن کی رفتار درمیانی ہو تو ڈیڑھ، اگر تیز ہو تو پھر 2 بار قرآن ختم کر لے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنی رفتار بھی نہ ہونا کہ قرآن سمجھ میں ہی نہ آئے، قرآن کے آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا، محمد بن علی الحصکفی فرماتے ہیں تراویح میں 1 بار قرآن ختم کرنا سنت، 2 بار کرنا فضیلت، اور 3 بار کرنا افضل ہے۔ قوم کی سستی کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہ جائے، یعنی اہتمام کیا جائے۔ لیکن آج کل آپ حضرات جانتے ہیں ہمارے ہاں ایک مرتبہ ہی تکمیل کا معمول ہے، تو یہ بھی اچھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ چوتھا یہ سوال و جواب ہے آج کے سبق کا آپ کے سامنے، تراویح میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا۔ دیکھیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہے کہ آپ نے قرآن مجید اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ریل پر یا کہیں بھی، یا موبائل میں بھی ہے آج کل۔ میرا تو یہ بات ضمن آ گئی ہے تو عرض کر دیتا ہوں، میرا تو یہی مشورہ ہوگا حفاظ کو کہ جب آپ تراویح پڑھائیں تو موبائل سے قرآن نہ دیکھیں۔ موبائل کی ایسی کوئی نحوست ہے انسان پر، ایک تو یہ آپ کو موبائل یاد بھی نہیں کرنے دے گا منظر، وہ کہے گا یار موبائل میں ہے نہیں قرآن، دیکھ لینا بس، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ اس میں سے دیکھیں گے بھی تو قرآن سے دیکھا ہوا تو بندے کو یاد رہتا ہے، لیکن موبائل سے آپ نے دیکھا پھر کھڑے ہوئے اللہ اکبر بھول گئے کہ کیا دیکھا تھا۔ تو اس کی دوسری ایک یہ نحوست بھی ہے کہ آپ جب سکرین پر دیکھتے ہیں قرآن پاک کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پڑھنا جائز نہیں ہے، جائز ہے، لیکن یہ حفاظ کے لیے بالخصوص کہ وہ قرآن کا سہارا جو ہے نا موبائل سے کم لیں۔ ہاں کبھی زبانی منزل یاد کر رہے ہیں، غلطی آ گئی، دیکھنا پڑ گیا تو اور بات ہے، وہ زیادہ کوشش کریں کہ قرآن کے نسخے کو اہمیت دیں۔ قرآن کے نسخے میں جو برکات ہیں وہ موبائل میں رکھے ہوئے ایپ کی شکل میں یا پی ڈی ایف کی شکل میں تو ہے، وہ بھی قرآن، لیکن اس کی وہ برکات نہیں ہے بہرحال۔ جی، امید ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک تراویح میں دیکھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے اور آپ 2 رکعت پڑھ کر پھر دیکھ لیتے ہیں، پھر 4 پڑھ کر پھر دیکھ لیتے ہیں، اس دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے تراویح کے دوران، یعنی آپ نے اپنے سامنے موبائل رکھا ہوا ہے، قریب ایل سی ڈی رکھی ہوئی ہے سامنے، یا قرآن پاک ریل پر آپ نے کھول کر رکھا ہوا ہے، اور جو صفحہ آپ نے پڑھنا ہے وہی سامنے کھلا ہوا ہے، اور آپ اس میں سے دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں اور تراویح پڑھا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے، ظاہر ہے ہمارے لیے تو صحابہ حجت ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا صحابہ نے، اہل بیت نے، ہمارے لیے وہ پتھر پر لکیر ہے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت ابن عباس کا تو نہیں پڑھا۔ اور میرے بھائی ابن عباس کا تو نہیں پڑھا آپ نے کلمہ، لیکن ابن عباس نے کن کا کلمہ پڑھا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، پرورش آپ کے ہاں پائی ہے، بہت ساری دعائیں آپ سے لی ہیں، مفسر قرآن کے لقب سے مشہور ہیں، تفسیر ابن عباس ان کی آج تک چل رہی ہے، 15 صدیاں بعد بھی۔ تو اگر ان کی بات ہمارے لیے معتبر نہیں ہے تو پھر کس کی بات معتبر ہے؟ تو وہ یہ فرما رہے ہیں، نہانا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ الناس فی المصحف، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں منع فرمایا تھا اس بات سے کہ ہم لوگوں کو قرآن میں دیکھ کر امامت کروائیں؟ تو قرآن میں دیکھ کر لوگوں کو امامت کروانا، اس سے عمر بن خطاب نے منع فرمایا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ہے انہ کان یکرہ ان یؤم الرجل فی المصحف، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ یہاں تک امید ہے بات سمجھ میں آتی ہوگی۔ آگے ایک نیا عنوان ہے، نابالغ کی امامت کا مسئلہ، نابالغ بچے کی امامت کا مسئلہ۔
سوال: کیا نابالغ بچے کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: نابالغ بچے کے پیچھے تراویح ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں قرآن میں دیکھ کر پڑھنے سے منع فرمایا، امامت کروانے سے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا کہ ہمیں امامت کروائے مگر محتلم، محتلم کہتے ہیں بالغ آدمی کو جو بلوغت کو پہنچ چکا ہو۔ بلوغت کے حوالے سے آپ ذہن میں رکھیے کہ آج کل فی زمانہ، پہلے تو اس کی حد ذکر کی جاتی تھی کہ بلوغت کی حد جو ہے 18 سال ہے، اور بسا اوقات 15 سال بھی ہو سکتی ہے، یہ دو مدتیں ذکر کی جاتی تھی۔ لیکن آج کل چونکہ فحاشی اور عریانی کا زمانہ ہے، اور افراتفری ہے، اور ایک عجیب لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ کا مصداق بنے ہوئے ہیں سب لوگ، یعنی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ تو بسا اوقات 18 سال میں بالغ ہونے والا بچہ آج 8-9 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، 18 سال میں بالغ ہونے والی بچی اب 9-10 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال بڑوں سے، گھر کے جو بڑے ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے، رہنمائی لے لینی چاہیے، یا مجھ سے بھی لینا چاہیں تو علیحدہ طور پر سوال کر کے اس حوالے سے پوچھ لینا چاہیے کہ میں پڑھا سکتا ہوں یا نہیں پڑھا سکتا۔ لیکن یہاں اتنی بات یاد رکھیں کہ محتلم بالغ آدمی پڑھائے گا، نابالغ نہیں پڑھا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے اور آپ کے لیے اتنی کافی ہے کہ صحابہ کرام نے منع کیا ہے، ظاہر ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تبھی منع کیا، تو اتنی بات کافی ہے۔ لیکن پھر بھی سمجھانے کے لیے دوسری بات بھی عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، نماز فرض ہے، ہوتی ہے بلوغت کے بعد۔ تو جس آدمی پر نماز فرض ہی نہیں ہے، تو وہ دوسروں کو امامت کیسے کروا سکتا ہے؟ بھئی ایک چیز آپ پر لازم ہی نہیں ہے، آپ ان کو ادا کروا رہے ہیں نماز جن پر فرض ہے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جی، تو اسی طرح تراویح جو ہے وہ سنت ہے، جب وہ لازم ہی نہیں ہے آپ پر، تو آپ کیسے دوسروں کو پڑھا سکتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ بچہ امامت نہ کروائے جب تک کہ اس قابل نہ ہو جائے کہ اس پر حدود لگ سکیں، اور حد کس پر لگتی ہے؟ بالغ آدمی پر۔ ایک مسئلہ اور ذکر کیا ہے، تراویح کی اجرت کا مسئلہ، کہ کیا حافظ قرآن کے لیے تراویح کا معاوضہ لینا جائز ہے؟ رقم طے کر کے تراویح پڑھانا کہ بھائی اتنے پیسے لوں گا وغیرہ نہیں، اور اگر مقتدی اپنی خوشی سے ہدیہ دیں تو امام کے لیے لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پہلے ان کا جواب دیکھ لیجئے، پھر میں اپنی بات بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے محققین اکابر اور دور حاضر کے مستند مفتیان کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ تراویح کا معاوضہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے، اور رقم طے کر کے تراویح پڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر لوجہ اللہ تراویح پڑھانے والا کوئی حافظ نہ ملے تو تراویح پڑھانے والے کو ماہ رمضان میں نائب امام بنا دیا جائے، اس کے ذمے 1 یا 2 نماز مقرر کر دی جائے، اور معقول تنخواہ طے کر دی جائے۔ اگر پہلے سے وہی امام مقرر ہے اور تراویح بھی اسی نے پڑھانی ہے تو اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا جائے تو جائز ہوگا، کیونکہ امام کی اجرت کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ امام کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر بڑھائے، معاوضہ طے بھی نہ کرے، لینے کی نیت بھی نہ رکھے۔ تاہم مقتدیوں میں سے کوئی امام کو ہدیہ دینا چاہے تو امام کے لیے ہدیہ لینے کی گنجائش ہے۔ یہاں دیکھیں، جو انہوں نے تفصیل لکھی ہے وہ تو آپ حضرات نے دیکھ لی۔ میں یہاں جو پوائنٹ آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ان سے براہ راست ہوتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ان سے بالواسطہ ہوتا ہے، بلا واسطہ نہیں ہوتا۔
بعض وہ ہوتے ہیں جن کا بالواسطہ ہوتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حق ہوتا ہے تو شریعت بیان کرتی ہے کہ اس کا حق ہے، اسے ادا کرو۔ اور بسا اوقات جس کا حق نہیں ہوتا اس کو بھی بیان کرتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید بات سمجھ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اگر خاوند آواز دے تو وہ اس کی آواز پر آ جائے فوراً، اگرچہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ لگا رہی ہو۔ اب یہ خطاب تو ہے عورتوں کو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ کیا عورت جب روٹیاں بنا رہی ہو یا کسی بھی ایسے کام میں اگر بزی ہو، مصروف ہو، تو کیا مرد کو بلانا بھی چاہیے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر کھانا کھا رہی ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں آ گیا کہ جیسے ہی خاوند بلائے تو عورت فوراً آ جائے اس کے پاس، اس کی بات سنے، خاوند کی بات کو چھوڑ کر کوئی اور کام نہ کرے۔ تو عورت پر تو لازم ہے کہ جب خاوند کی بات سنے فوراً آ جائے، لیکن کیا خاوند شریعت کا مکلف نہیں ہے؟ شریعت اسے بھی تو کچھ کہتی ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو شریعت اسے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ اگر وہ کام کر رہی ہے تو آپ اسے بار بار بلائیں۔ کیا بھائی میرا حق ہے؟ تو اسی طرح ٹھیک ہے، یہاں پر بات آ گئی کہ تراویح پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن یہ خطاب تو حفاظ کو ہے کہ حفاظ کو للہ فی اللہ، اللہ کے لیے پڑھانا چاہیے۔ لیکن جو نمازی ہیں، تراویح پڑھنے والے دوست احباب ہیں، ان کا بہرحال یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی کسر ایسے حافظ یا عالم کی یا امام کی خدمت کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑے جس میں اس کی حق تلفی ہوتی ہو یا اس کی کوئی توقعات پوری نہ کرتی ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے توقع نہیں رکھی ہوئی آپ سے، لیکن جب ایک شخص پورا مہینہ محنت کرتا ہے، پڑھاتا ہے، تو وہ جب آپ اس کو اگر نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے؟ تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ اگر وہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، امام کو اپنی طرف سے متعین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔